کتنی قسمت ہے ہماری کہ شب جمعہ بھی ہے اور کربلا بھی. کتنی حسرت کھاتا ہے آدمی کہ شب جمعہ ہو اور میں کربلا میں ہوں. تو خدا نے بہرحال ہمیں آج یہ توفیق عطا فرما دی کہ ہم آج کربلا کی سرزمین پہ موجود ہیں. سفر کر کے بھی آئے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ اور یہاں پہنچے ہیں. چاہے جتنے بھی قدم اٹھائے ہوں اس کا آپ نے کسی سے ریوارڈ نہیں لینا، نہ ہی کوئی آپ کو اس کا ریوارڈ دے سکتا ہے. یہ تو اجر عند اللہ ہے اور یہ تو عشق ہے کہ جتنا عشق آپ کو ہے سید الشہداء سے، اس میں آپ کا یا میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ خود امام حسین ہم سے محبت کرتے ہیں، تبھی انہوں نے ہمیں آج یہاں بلا لیا ہے. مگر پھر بھی ہم بہت آرام سے آ گئے، بہت آسائشوں سے آ گئے. ہمیں راستے میں کھانا کھلانے والے بھی بہت تھے، پانی پلانے والے بھی بہت تھے. سلام ہو اس کارواں پر کہ جب بچے پانی مانگتے تھے تو انہیں تماچے پڑتے تھے. کوئی سائبان نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا. عزیزان محترم، درد ان کا کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، کیونکہ بہرحال جتنا بھی ہو، اگر گرمی بھی ہے، سختی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے تو ہیں، سالم تو ہیں. ان کے گھر والوں کے تو سر نیزوں پہ تھے. یہ مصیبت، یہ مشکل، خدا آپ کو اجر دے. شب جمعہ ہے، کربلا ہے. رونے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، نہ ہی کوئی الفاظ معین ہیں. جب دل چاہے جہاں رونا آئے رو لے، گلیوں میں چلتے ہوئے رو لے، گنبد کو نظر پڑے تو رو لے، اپنی کمزوری پہ رو لے، ان کی مظلومیت پہ رو لے. میں کہاں اور عباس کہاں، پھر بھی بلا لیا. بڑا کرم ہے. عزیزان محترم، انسان یہی سمجھ جائے کہ اسے بلا لیا ہے انہوں نے. چند دن خدا نے آپ مومنین اور زائرین کے درمیان میں یہ توفیق دی ہے خدمت کی. خدا بہرحال توفیق دے. چند دن ہیں، بہرحال کوشش کریں گے کہ کچھ مطالب آپ کے اذان عالی میں منتقل کر لیں. عزیزان محترم، جب انسان کربلا آتا ہے اور خاص طور پر امام حسین کے لیے، چاہے وہ اپنے گھروں میں ہو، شہروں میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، اصل جو مقصد ہے وہ سید الشہداء کے مقصد کو پہچاننا ہے کہ امام کا مقصد کربلا کیا تھا، امام کربلا کیوں آئے، امام کربلا میں کیا لے کر آئے. اگر خلاصہ کیا جائے اور نہضت انبیاؤں کو، انبیاؤں کی موومنٹ کو، تحریک کو دیکھا جائے تو دو فورسز ہیں جو سروئے زمین پر ہیں اور دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے. اور یہ دونوں پہلے ہی دن سے جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہیں. خیر اور شر جو ہے وہ دونوں موجود ہیں. خیر مطلق جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور وہاں شر پایا نہیں جاتا. یعنی خیر یعنی پازیٹیو، بچوں کو سمجھانے کے لیے، اور شر یعنی نیگیٹو، جو بھی چیز نیگیٹو ہو. اللہ نے جب حضرت آدم کو خلق کیا تو امر دیا مخلوقات کو کہ اسے سجدہ کیا جائے. ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں. اور پھر اس نے اپنی افضلیت کو بیان کیا کہ میں نار سے بنا ہوں اور یہ خاک سے بنا ہے. اب خدا نے خاک کو افضلیت دی. کیسے دی؟ خاک ہے. خاک کے اپنے الفاظ میں اس کی خاکی نظر آتی ہے.
لیکن جب خدا نے کہا کہ میں نے اس میں روح پھونک دی ہے، جب روح پھونک دی ہے تو وہ خاک کمال پہ پہنچ گئی ہے۔ اب ابلیس کو یہ مغالطہ ہو گیا، یہ کنفیوژن ہو گیا کہ خدا مجھے کسی چیز کی طرف جو ہے وہ بھیج رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا، خدا کا امر تھا، اور وہاں ابلیس جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ اب کون سی کریکٹرسٹکس تھیں جس کی وجہ سے ابلیس نے ریپلشن کا اظہار کیا؟ پہلی چیز، اس کے اندر تکبر پایا جاتا تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا کہ میرے سے بہتر کوئی اور نہیں ہے، غرور ہے، تکبر ہے۔ دوسری حسد ہے، حسد ایک ایسی بیماری ہے، جیلسی، یہ انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے۔ اب اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو ابلیس کے اعمال کیسے تھے؟ ہزاروں سال اس نے سجدے کیے، مختلف مقام پہ اس نے عبادتیں کی ہیں، ملائکہ کا استاد بنا ہوا ہے کہیں، اتنے سجدوں کے بعد کسی اور سے حسد کھا گیا۔ مشکل کیا ہے؟ بس یہ تھوڑے دن آپ کو دعوت دینی ہے کہ میں آہستہ آہستہ آپ کو ٹریول کراؤں۔ ایکچوئل جو چیز خدا نے حضرت آدم کو دی وہ چیز ایسی تھی کہ جس کے مقابلے میں پہلی چیز جو کریٹ ہوئی وہ ابلیسی کی ہے۔ وہ خدا نے روح پھونکی، خدا نے خاک کو سجدے کے لیے نہیں کہا، خدا نے اپنی ولایت کی اطاعت کہی، یہ میری ولایت ہے، یہ میں نے اپنی اطاعت کو اس کو اطاعت کرو، تم جو بھی کرنا ہے، تم جو بھی ہو، جیسے بھی ہو۔ لیکن وہاں مشکل آ گئی، مطلب میں اتنا سپیریئر ہوتے ہوئے مجھے نہیں مل رہا بلکہ کسی اور کو مل گیا، اور پھر خدا مجھے کہہ رہا ہے اس کو فالو کرو۔ یہ ہماری عام زندگی میں یہی سارا مسئلہ ہے۔ ہماری عام زندگی میں بھی جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریٹیلیشن فورس ہمارے اندر بہت سارے معاملات میں کریٹ ہوتی ہے، وہاں یہی پرابلم آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں، یہی چیز انسان کو کھا جاتی ہے۔ اب یہی ایک فورس تھی، خدا نے جب کہا نہیں کیا، خدا نے اس کو باہر نکال دیا، کہا کہ تم میری بارگاہ سے۔ اس نے ٹائم مانگا، اس نے کہا کہ مجھے ایک وقت معلوم تک مجھے موقع دیا جائے کہ میں تیری مخلوق کو ورغلاؤں، ان کو اغوا کروں، ان کو اپنی طرف لے کر آؤں۔ خدا نے بھی موقع دے دیا، بس یہیں سے دو فورسز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی، حضرت آدم خیر اور ابلیس شر، نیگیٹو پازیٹیو دو فورسز۔ اور پہلا کام جو کیا ابلیس نے حضرت آدم کو، وہ جو عالم برزخ کی بہشت تھی اس سے نیچے اتار دیا۔ وہاں پہ بھی اس کو مختلف بہرحال مکاتب، مختلف اسکول آف تھاٹس اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ اسی لیے گریک میتھولوجی جو ہے وہ ابلیس کو شیطان نہیں کریٹ کراتی۔ یہ جو آج اتنی دنیا میں ہم مسائل دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ شخصیات کو چینج کر دیا گیا ہے، پرسنالٹیز کو چینج کر دیا گیا ہے۔ حقیقت قرآن اور جو علوم انبیاء وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابلیس تھا جس نے انسان کو دھوکہ دیا، جھوٹ بول کر یا کچھ کر کر حضرت آدم کو گندم یا سیب جو بھی اس کو کھلوا کر حضرت آدم کو نیچے اتروا دیا۔ گریک میتھولوجی جو ہے وہ ابلیس کو ابلیس نہیں کہتی بلکہ اس کو وہ اس کا خیر خواہ کہتی ہے۔ کس کا؟ انسان کا۔ انسان جو تھا وہ محروم تھا کس سے؟ ایک جاوداں علم سے، ایک ایسی چیز جو اسے اس کو بہت کمال تک لے کے جا سکتی تھی، اسے فنا ہونے سے بچا سکتی تھی۔ انسان اس علم سے دور تھا۔ یہ جو ابلیس کا کریکٹر ہے وہاں کوئی اور ہے، اس نے انسان کو نجات دی ہے۔ اب وہاں نجات ہے، یہاں پر جو ہے وہ حبط اعمال ہو رہے ہیں۔ حضرت آدم ترک اولا کیا، حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں، معصوم جو ہے وہ خطا نہیں کر سکتا، گناہ نہیں کر سکتا، ترک اولا کر سکتا ہے۔ نیچے آ گئے، زمین پر آ گئے۔ اب نیچے آئے، سلسلہ کائنات کا شروع ہوا اور یہ انسانیت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ پھر دوبارہ سے ولایت کا مسئلہ آ گیا، یہ ولایت جو حضرت آدم کو ملی ہے اب یہ کہاں ٹرانسفر ہوگی؟ تو خدا نے شرط لگائی حضرت حابیل اور قابیل کے لیے کہ جو بہترین قربانی دے گا
اور جس کی قربانی کو خدا قبول کرے گا اسے ولایت ملے گی. یہی ہوا جب جناب حابیل کی قربانی جو ہے وہ ایکسپٹ ہو گئی تو قابیل کے اندر بھی وہی فورس اندر آ گئی، اور حسد، تکبر، کینہ. کس کا؟ یہ ولایت مجھے کیوں نہیں ملی؟ روئے زمین پر پہلا قتل ولایت کی خاطر ہوا، ولایت کے مقابلے میں. تو گھبرائے مت کبھی بھی کسی دور کے اندر کہ اگر ولایت کو قیمت دینی پڑتی ہے تو ولایت پہلے دن سے قیمت پے کر رہی ہے، کیونکہ ولایت آسان نہیں ہے. قابیل نے قتل کر دیا اور اس کے بعد قابیل جو ہے وہ لاش کو اٹھا کے گھوم رہا ہے، کیونکہ اس کو دفن کرنا بھی نہیں آتا تھا. خلاصہ اب یہی فورسز آگے آگے ہر نبیوں کے دور میں چلتی گئی اور ڈفرنٹ کائنڈ آف ریٹیلیشن کریٹ ہونا شروع. جتنا انسان بڑھتا گیا اس کا برین ایکسٹینڈ ہوتا گیا، چیزیں بڑھتی گئیں، فورسز بھی اسی حساب سے بڑھتی چلی گئی. ہر نبی کو مقابلہ کرنا پڑ گیا، ہر نبی ریزسٹنس پہ آیا اور پوری فورسز اس کے سامنے آ گئی. یہی فورس چلتی چلتی حضرت نوح تک آئی، اور پھر حضرت نوح کو شدید جو ہے وہ چیزوں کو فیس کرنا. اتنے 100 سال 950 ایئرز ایک شخص تبلیغ کرے اور کچھ لوگ مومن بنے، تو یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہاں تھوڑے دنوں تبلیغ کرے، آپ لیکچر دیں اور پبلک کے اندر تبدیلی نہ آئے تو آدمی کہتا ہے ان کا کچھ نہیں ہونے والا، کہیں اور ہی چلتے ہیں انسان. تو یہاں ہماری تو یہ، ہم تو گھر کے اندر ہی بچے کو تھوڑی سی بات نصیحت کریں، بچہ نہیں مانے تو ہم کہتے ہیں بگڑ گیا. ایسا جب کہ نہیں ہے جانے محترم. تربیت کے نقاط ہیں، آپ ویسٹ میں رہتے ہیں موسٹلی، تربیت جو ہے اس کے پیرامیٹرز ہیں، اینڈ اٹ ڈیپینڈز ویئر یو آر، کس جگہ پر ہے، آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں، آپ کے انٹرنل فیکٹرز کیا ہیں. ان سب کو دیکھ کر تربیت کی جاتی ہے. بچے کی تربیت آسان نہیں ہے، خاص طور پر ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں ہر طرف سے بمبارڈمنٹ ہو، انفارمیشن کی، کلچر انٹرونشن ہو، ہر چیزیں آپ کے بچوں کے آگے. آپ کا آج کل کے بچہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے جہاد کے اندر ہے اور ہم سمجھ نہیں رہے. ہم اپنی طرف سے سختیوں کرنے میں لگے ہوتے ہیں، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، یہ پھینک دو، یہ چھین دو. ایسا نہیں ہے. وی ہیو ٹو کریٹ سسٹم کہ جہاں ماشاءاللہ بہت ساری جگہوں پر آپ کے یو ایس میں، یو کے میں اچھے سکولز بھی کھلے ہوئے ہیں، سسٹمز ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ کم سے کم اپنے آپ کو سسٹم میں. لیکن سب سے بڑی جو تربیت کی جگہ ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے، جہاں وہ رہتا ہے اس کا اپنا گھر ہے. گھر کے اندر تربیت در و دیوار سے نہیں ہوتی. میں اچھا گھر دے دوں، میں اچھی چیزیں دے دوں، یہ تربیت، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو اپنی اولاد کو دینا ہے. لیکن اصل تربیت افراد سے ہوتی ہے. افراد کیسے ہیں، لوگ کیسے ہیں، آپ کا اپنا بیہیویئر کیا ہے، آپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں اپنے گھر میں. آپ جب اپنی فیملی میں ہوتے ہیں، اپنی کمیونٹی میں ہوتے ہیں، ہاؤ یو ریسیو پیپل، ہاؤ یو ریجیکٹ پیپل، یہی سیم ٹرانسفر ہو رہا ہے بچے کے اندر. آپ بچے کے لیے آن لائن قرآن ٹیچر رکھ دیں، قرآن پڑھاؤ اس کو، یہ بھی پڑھاؤ اس کو، فلانا پڑھا دو. لیکن جب بچہ اس قرآن کی تفسیر کو آپ کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو اسے تو لگے کہ یہاں کچھ اور ہے، کچھ اور ہے. وہ قرآن کہہ رہا ہے اف نہ کہو اپنے والدین کے آگے. خدا نہ خواستہ ہے، بالکل آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی بچہ دیکھے کہ میرے والد میرے گرینڈ پیرنٹ سے اف سے بھی اوپر باتیں کر رہے ہیں تو وہ کیسے ریسیو کرے گا کہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے. یا ماں یا بہن یا سسٹر جو بھی ہے، بہرحال آپ کہ لوگوں سے اچھی طرح بہیو کرو، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. اور کسی فیملی ممبر سے جب آپ نے بہیو کیا، جب آپ نے، ہم دو طرح کی پرسنالٹیز ہیں ایکچولی. ایک ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ کمیونٹی میں ہے، بہت مذہبی ہے، بہت، ہم سے زیادہ مذہبی کوئی نہیں ہے. مولانا بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہے، لوگ اتنے مذہبی سوال کرتے ہیں اس سے، بھائی اتنا مذہب تو اترا بھی نہیں اتنے آپ مذہبی ہو رہے. دوسری چیز خود آئیڈینٹی میری، دیٹ از ڈفرنٹ. اس کے اندر بغض ہے، اس کے اندر کینہ ہے،
اس کے اندر حسد ہے. سم ٹائم آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا آپ کسی سے جل رہے ہیں, آپ کو ریئلائز نہیں ہے. آپ کسی کی سکسس کو برداشت نہیں کر رہے, آپ کسی کی چیز کو. یہ پرابلم کون سولو کرے گا مجھے آپ بتائیں. یہ پرابلم کوئی کیپسول, کوئی ویکسینیشن سولو نہیں کرے گی. یہ سولو کرنے کے لیے آپ کو اس بارگاہ میں جانا پڑے گا جسے در بطول کہتے ہیں. اس جگہ آنا پڑے گا, کیونکہ کوئی اور نہیں. خدا نے انبیاؤں کو بھیجا, کیوں بھیجا؟ کہ سورہ جمعہ ہے, کل جمعے کا دن ہے, متوقع ظہور کا بھی دن ہے, خدا کرے کہ کل امام کا ظہور ہو جائے. زیادہ محترم, اب آپ سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں کہ وہ جو زکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ جو تزکیہ ہے, پیوریفیکیشن ہے, یہ صرف اللہ نے اپنے سسٹم میں رکھی ہوئی ہے. یعنی جو اپنے پروفٹس کو بھیجا, اور پروفٹس کے بعد پھر امام ہے, پھر اولیاء خدا ہے, جو ان سے لنکڈ ہے وہی پیور کر سکتا ہے. دنیا کی کوئی لیبارٹری آپ کو نہ اسکین کر سکتی ہے نہ پیور کر سکتی ہے. یو سیمس ٹو بی ویری گڈ, بہت اچھے کپڑے پہنے ہو, بہت اچھا عطر لگایا ہو آپ نے, بہت اچھا کولون لگایا ہو, لیکن اندر کتنی خوشبو ہے دنیا نہیں بتا سکتی آپ کو. لیکن اہل بیت کا کلام ایسا ہے کہ اگر اس کو اپلائی کیا جائے تو پتہ چلتا ہے یہ اندر سے کتنا خوشبودار ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, امام علی کا یہ قول جو کہ آپ نے بہت دفعہ سنا بھی ہوگا, اور میں اس کو ڈفرینٹ طریقے سے خود بھی پڑھتا رہتا ہوں اور انالائز بھی کرتا ہوں, کہ کوئی چیز آپ کے انسان کو کیسے ریپرزینٹ کرے, کچھ ہو کہ جو انسان پتہ چلے. تو امام کا یہ قول ہے کہ مین از بیہائنڈ ہز ٹنگ, انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اب جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کتنی خوشبو ہے اندر, کتنا معطر ہے, کتنا ڈیپ ہے, کتنا گہرا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ حکمت جو اللہ دیتا ہے, یعنی جو وزڈم ہے انسان کے وجود, جو اللہ نے وزڈم انسان کو دیا ہے, اس کے بہت سارے دروازے ہیں, اور اس میں سے ایک دروازہ جو کہ بہت سارے دروازوں کو کھلتا ہے وہ سائلنس ہے, یعنی خاموشی ہے. جو جتنا خاموش رہتا ہے وہ اتنا اس وزڈم کو اپنے اندر پاتا ہے. جو ہر وقت بولتا رہے, وہ اپنے آپ کو تو موقع ہی نہیں دے رہا کہ وہ کم از کم اپنے سسٹم کو رن کر سکے, وہ بولے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بات نہ کریں, یا مطلب آپ جہاں ضروری ہے نا, جہاں ضروری ہے بات کریں, لیکن ایکسٹرا بات کرنا, فضول بات کرنا, جس بات کی ضرورت نہ ہو بات, جیسے ہم لوگ کبھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم بھی اس کا شکار ہی ہیں, ظاہر ہے. تو انسان آہستہ آہستہ اس وزڈم کو کھو دیتا ہے. وزڈم یہی ہے, وزڈم کہیں اور سے نہیں ملے گی, حکمت یہی ہے. اللہ نے حضرت لقمان کو, جو پروفٹ بھی نہیں ہے لیکن حکمت دی, اور اتنی حکمت دی کہ قرآن میں نام لیا ہے, قرآن میں سورہ لیا ہے. اور جہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو یا بنیا کر کر جو وصیتیں کی ہیں وہ ہمارے لیے بہت روایات بھی ہیں حدیث کے اندر. عزیزان محترم, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو تربیت ہے وہ پہلے میری ہے پھر کسی اور کی. ایک کپل جو ہے وہ نیا میرڈ ہوا, اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی رسول خدا کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہمیں اپنی اولاد کی, ہم نے اپنی بچوں کی, اپنی جنریشن کی تربیت کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنی تربیت کرو, پہلے آپ اپنی تربیت کرو, the more good you are. اچھا, اب اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑی محنت کی, ہم نے سب کچھ کی, اولاد اچھی نہیں نکلی. ابھی کسی نے کہا کسی کے بارے میں بہرحال تو مجھے تو کہ جی فلانے تو دیکھیں کتنے اچھے ہیں اور ان کا بیٹا اتنا اچھا نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت صحیح نہیں کی. تو میں نے فوراً یہی کہا کہ حضرت نوح سے اچھا تو کوئی نہیں ہو سکتا. اب ان کا بیٹا اگر کشتی میں نہیں بیٹھا تو اس میں حضرت نوح کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے. تو آئمہ کے بھی اولاد بعض ایسے ان کے فیملی میں لوگ تھے کہ جنہوں نے
ائموں کو تکلیفیں دی ہیں عزیزان محترم. تو اب یہ ہونا، لیکن ہم اپنی اس تربیت کو اپنے گھر سے، اپنی ذات سے سٹارٹ کریں. یہ وزڈم، ہم یہاں آئے، میں بہرحال ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں. ہم یہ چند دن جو یہاں پر ہیں، فیو ڈیز، ہم کوشش کریں کہ گو کہ ایام اربعین ہے، مصیبت ہے، ماتم ہے، گریہ ہے، جلوس ہے، سب ہے، لیکن اصل میں اس وزڈم کو حاصل کریں جو حسین ابن علی کے پاس ہے، جو کہیں سے دنیا میں نہیں مل سکتی سوائے حسین ابن علی کے. اس کو اوپن کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ جس ایرا میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم کنیکٹ نہیں کر پائے اپنے آپ کو، تو یہ نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے اور وہ کارواں کہ جو آخری امام کا ہے ہم اس میں سوار ہونے سے رہ جائیں. اور یہاں اپنی تربیت اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر میں سوار ہوں گا تو پھر میرے ساتھ میرے گھر والے بھی سوار. ہم بعض اوقات دعا بھی کرتے ہیں اور دعا کرواتے بھی ہیں اور کرتے بھی رہنا چاہیے. مولانا صاحب دعا کیجئے میرا بچہ جو ہے وہ امام کا سپاہی بن جائے، میرا بچہ امام کا سپاہی بن جائے. یہ بہت کسی نے کم کہا ہو مجھے آج تک کہ مولانا میرے لیے دعا کرے کہ میں امام کا سپاہی بن جاؤں. بچوں کو بھیجنا ہے مولا کے پاس، خود جانے کا ارادہ نہیں ہوگا. میں نہیں کہتا کہ بیک آف مائنڈ میں نہیں ہے، لیکن اصل میں ایک جب آپ کے اندر وہ پاور ہوگی نا خیر کو اپنے اندر ریسیو کرنے کی، آپ اکیلے نہیں، آپ تھاؤزنڈز کو لے کے جا سکتے ہیں. شب جمعہ ہے، شہداء کو یاد کیجیے. ایک شہید ہوا اور بہت جو ہے وہ اپنے پروفیشن میں بھی بہت ہائی کلاس تھا اور اس کو اسی وجہ سے شہید کر دیا گیا. وہ جب شہید ہوا تو اس کے پیرنٹس کے بعد ایک عالم دین گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے میں 2 کوالٹیز تھیں. ایک تو یہ کہ اپنے پروفیشن میں بہت اچھا تھا جس کی وجہ سے اس کی شہادت ہو گئی. دوسرا یہ رات کی تاریکی میں خدا کا بہترین بندہ تھا، یعنی جو اس کی بندگی تھی، عبادت تھی، گریہ تھا، وہ زیادہ اوپر تھا اس کے پروفیشن سے جو اس کے اپنے اندر تھا. کتنا آپ سوچیں کہ ایک جوان اس کمال پہ پہنچ جائے. اور پھر وہ عالم دین نے قیامت کی ایکسٹرکشن کو روایات کی روشنی میں بتایا کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے وجود سے نور نکلے گا اور بہت سارے لوگ اس نور میں ٹریول کریں گے کیونکہ وہاں پر سورج نہیں ہے. قیامت والے دن سورج نہیں ہے، اندھیرا ہے. جس کا جتنا نور ہوگا وہ خود جائے گا. کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جس کے اندر اتنی لائٹ ہوگی کہ باقی لوگوں کو بھی وہ ساتھ لے کے جائے گا. تو کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے. تو ہم اس دنیا میں جو روشنیاں تلاش کر رہے ہیں، کیوں نہ ایسی روشنی تلاش کرے کہ جو قیامت میں نہ صرف ہمیں بلکہ لوگوں کو بھی بہشت لے کے جائے. یہ کہیں اور سے نہیں ملے گی، یہ یہیں سے ملے گی. رحمت واسع امام حسین ہے. یہ جو رحمت خدا کی بارگاہ میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، یہ رحمت امام حسین ہے. زیارت جامع خبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں رحمت موصولہ، خدا کی جو آپ سمجھ لیں کہ ایک ہائی انٹینسٹی ہے، اتنی ہے کہ شاید عام ریسیو نہیں کر سکتا. اس کو ڈسٹریبیوشن چاہیے. جیسے ایک بہت بڑی جگہ پر الیکٹرک کا جو لگا ہوا ہوتا ہے اور پی ایم ٹی ہے یا ڈسٹریبیوشن ہے، اگر آپ اس میں اپنا موبائل لگائیں گے تو وہ تو بلاسٹ ہو جائے گا. اس کو کہیں 110 چاہیے، کہیں 210 چاہیے، کہیں 240 چاہیے. اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. جس کی جتنی ریسیونگ ہے اتنی الیکٹریسٹی اس کو دی جاتی ہے. امام حسین اس رحمت کو دی ہے. جس کی جتنی کیپیسٹی ہے حسین اسے دے رہا ہے. ہمیں کبھی اندازہ نہیں ہوتا ہم کس بارگاہ میں ہیں، کیونکہ ہم میں اپنی بات میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ سکتا. مطلب انسان ہے، مادہ ہے، میٹر میں پھنسا ہوا ہے. اس کو یہ ہوتا ہے میں پہنچ جاؤں، میں پہنچ گیا، جگہ اچھی مل جائے، مل گئی، جاؤں، میں زری کو ہاتھ لگاؤں. بعض لوگ تو اتنے ہوتے ہیں ہم نے زری کو ہاتھ نہیں لگایا تو ہماری زیارت نہیں ہوگی، جبکہ امام حسین
کوئی ذریعے کے اندر تو نہیں ہے. وہ کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ کچھ دن تو سم ٹائم اٹس ناٹ پاسبل. ہاتھ لگانا رش بہت ہے ظاہر ہے لوگ. میں یہ نہیں کہتا کہ جو جاتا ہے، لیکن اصل آپ کا کنیکشن ہے، چاہے آپ دور سے بھی بیٹھے ہو، اپنے آپ کو امام حسین سے جوڑ لیں. ایک عالم دین کہتے ہیں میں شب جمعہ ہے، جیسے آج تھرسڈے نائٹ ہے، میں سید الشہداء کے حرم زیارت پہ آیا، میں نے دیکھا ایک جوان آیا، اس نے سلام کیا، اور وہ خود اہل معنی تھے، یعنی ان کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. تو میں نے سلام کیا تو میں نے دیکھا کہ امام حسین اسے جواب دے رہے ہیں. یعنی ایک تو وہ اس کا سلام، پھر ان کا بھی ایسا مقام تھا کہ انہیں بھی سمجھ میں آیا کہ اندر سے جب بھی سلام کے جواب آیا، کون ہے یہ جوان؟ جب اس نے زیارت کر لی تو یہ کربلا کا رہنے والا تھا، اس کے پیچھے پیچھے گئے، جیسے جانے لگا تو ادھر روک لیا اس کو، کہا کہ برخوردار مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. وہ سمجھ گیا، اس کو پتہ چل گیا. اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے، وقت نہیں ہے، میں بات نہیں کرنا. کہا نہیں میں مہمان ہوں، میں دوسرے شہر سے آیا ہوں، اور کربلا والے مہمان نواز ہیں، مجھے اندر آنے دو. اندر ہاں مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ تم سلام کرتے ہو، امام تمہیں جواب دے. جانے محترم میں خلاصہ ہے یہ واقعے کا، یہ واقعہ روزنائی عالم غیب میں آیت اللہ خیرازی نے بیان کیا ہے، جمگران کی پبلیکیشن ہے. امام عالم دین نے کہا کہ کیا ہے، کیا ہے؟ سلام جواب. اس نے کہا کہ میں نے اپنی لائف میں کسی ایک کی ایسی عزت رکھی کہ اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ اگر یہ بات تم نے لوگوں کو، جو مجھے پتہ چل گئی تھی کہ اگر تم نے کسی کو بتائی تو بہت جو ہے نا وہ انسلٹ ہو جائے گی، خاندان میں بہت مشکل ہو جائے گی، اگر تم اسے خدا کے لیے اپنے تک رکھو. کہا صرف میں نے وہ کیا، اور آج تک میں نے وہ بات کسی کو نہیں بتائی. میں جب بھی سلام کرتا ہوں حسین مجھے جواب دیتے ہیں. کتنی آسان سی چیز ہے. ہم اپنی زندگی میں اپنے پر گرفتار پھنسے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. امام حسین کی بارگاہ میں بھی آ کر میں تو اپنے آپ سے شرمندہ ہوں، آ کر انسان دنیا میں پڑا ہوا ہے، دنیا کی چیزوں میں پڑا ہوا ہے، دنیا کی باتوں میں، دنیا کے رشتوں میں پھنسا ہوا ہے. یہاں کے تو آزاد کرنا چاہیے، یہاں کے تو اپنے آپ کو امام کے حوالے کر، اور یہ پھر آپ کو لے کے جائے گی. چند دن کوشش کرے کہ وہ رابطہ بن جائے. زندگی گزر گئی کتنی، میں اپنے آپ سے، میں خدا نہ خواستہ آپ کو بالکل بھی نہیں کہہ رہا، کتنی شرمندگی ہے کہ سلام کا جواب نہیں آیا. کتنی اچھی بات اس دن ہمارے ایک دوست نے کہی کہ ایک جوان آیا اور پہلی دفعہ شاید آیا تھا، رو رہا. کہا کیا ہوا؟ کہا حرم مل گیا، حسین نہیں ملا. اصل تو امام حسین، اصل زیارت تو انہیں کی زیارت ہے. اصل زیارت شب جمعہ ہے. ہم اپنے گھروں میں، شہروں میں مجلس پڑھتے تھے تب یہ کہتے تھے چلے اپنے دلوں کو روانہ کرے کربلا. اب تو خود کربلا میں بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر، کس مصیبت کا ذکر کیا جائے اس وادی میں جہاں آج ہمیں پہلی شب نصیب ہوئی ہے. مصیبتیں بہت ساری ہیں، لیکن چلے باب الحوائج، وہ ایک چھوٹا سا باب الحوائج ہے. بچہ، جن کے چھوٹے بچے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ بچہ کب روتا ہے، کیوں روتا ہے، کیا چاہیے. ایک عالم دین کا چھوٹا سا بچہ تھا، گھر میں ساری رات گریا کرتا رہا. بہت پریشان ہوئے ماں باپ، کیا کریں، بہت دیر ہو گئی. تو اسے ہاسپٹل، باپ نے بولا ہاسپٹل لے جاتے ہیں. جیسے جانے لگے تو گھر کے دروازے کے قریب ایک میز تھی اور اس پہ پانی کا جگ رکھا ہوا تھا. بچہ جب قریب سے گزرا تو بچے نے جگ پہ جھکا دیا، اسے پیاس لگی ہوئی تھی جو رو رہا تھا.